نحمده ونصلي على رسوله الكريم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، علماء نے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ ایک شخص کی میت کو قبر میں دفنانے کے بعد اس قبر پر مٹی ڈال کر وہاں اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوسرے شخص بھی کھڑے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اپنے پاس موجود ایک آدمی سے کہا کہ اے فلاں شخص، اگر اللہ رب العزت اس مرنے والے شخص کو دوبارہ زندہ کر کے قبر سے اٹھا کر باہر بھیج دے تو یہ شخص دوبارہ کیا کرے گا دنیا میں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب دوبارہ قبر سے اٹھ کر باہر آئے گا تو نیکی کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، آخرت کی فکر کرے گا، موت کی تیاری کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، زنا نہیں کرے گا، غلیظ کام نہیں کرے گا، غلط حرکتیں نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، اور اسی طرح ہر ناجائز کام سے اجتناب کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اب تو اس کے پاس اس چیز کی مہلت ختم ہو گئی، اب تو یہ مر کر دوبارہ چلا گیا قبر میں، لہٰذا آپ کے پاس ابھی وقت ہے، لہٰذا اس مہلت کو آپ ضائع نہ کریں، لہٰذا اس قبر کی وحشت ناکیوں اور ہول ناکیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرو، موت کی تیاری کرو، اللہ سے ڈرو۔ جب ایک وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر وہ وقت دوبارہ ہاتھ سے نہیں آتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قبر پر کھڑے ہو کر ایسا وعظ اور نصیحت فرمائی کہ جتنے لوگ تھے انہوں نے توبہ استغفار کی، رجوع اللہ کیا، اور ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔